یہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ سے وہ 78 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. ہم وفاق سے پیسے نہیں لے رہے. اور کینجھر میں پانی کیسے آئے گا اس کے لیے کے بی فیڈر کی لائننگ کا کام ہو رہا ہے, جو 50% وفاق بیئر کر رہا ہے, 50% صوبہ بیئر کر رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ایک روپے کی اگر کوئی ایکسیپٹنس ہوئی ہو کراچی کے میئر کے لیٹر کی, انڈورسڈ بائی دا وردی گورنر آف دا پروونس آف سندھ, نہیں نا. یہاں پہ مجھے مرتضیٰ وہاب کی باتوں میں مجھے ذاتی طور پہ ایک جھول نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ ذاتی طور پہ ایک جھول نظر آتا ہے. جھول. یہ وہی مرتضیٰ وہاب ہیں جو کہ ریسنٹ آئینی ترمیم میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. قانون سازی میں, آئین سازی میں بہت بڑا کردار ہے. بلاول بھٹو صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, اور یہ وہ واحد میئر ہیں جن کو بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن سے پہلے نامنیٹ کر دیا تھا. بلاول بھٹو صاحب ان کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں, کئی دنوں تک میئر کراچی اسلام آباد رہتے ہیں. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے کینالوں کے معاملے پہ احتجاج شروع کیا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا اور اس نے وفاقی حکومت سے منوا لیا. تو جب ایسی اتنی مشکل چیزیں وفاقی حکومت سے منوا سکتی ہے تو مرتضیٰ وہاب یہ کیوں نہیں منوا سکتے وفاقی حکومت سے؟ میں نے چھوٹا سا کردار ادا کیا, کوئی بہت بڑا کردار نہیں تھا, لیکن ہاں جو میں اپنی ان پٹ دے سکتا تھا, میرے چیئرمین نے مجھ سے ان پٹ لی, میں نے اپنی ان پٹ دی 26ویں ترمیم کے زمانے میں. میں حلفیہ کہتا ہوں یہ بات. میری اس زمانے میں وزیر اعظم پاکستان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں. ہر ملاقات میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ سر کراچی نیڈز دا ہیلپ آف فیڈرل گورنمنٹ. میں معمولی آدمی ہوں, شاید میری بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی. میری آخری ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پہ بلاول صاحب کی موجودگی میں. میٹنگ کے اختتام پہ بلاول صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے گئے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب مائی میئر نیڈز یور ہیلپ, مائی میئر نیڈز دا سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں جو شہر اس ملک کا 54% ایکسپورٹس اگر کراچی شہر سے آتی ہیں, اور جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا اس کے پیسے جو ہے نا وہ کہیں اور لگ جاتے ہیں, اس شہر میں نہیں لگتے, کیونکہ وفاق اس کو کنٹرول کرتے ہیں, منسٹری آف کامرس. تو دل تو میرا دکھتا ہے نا, تو میں مقدمہ لڑتا ہوں, لیکن آئی کانٹ فورس دا فیڈرل گورنمنٹ. مجھے بتائیں نا, بٹ پیپلز پارٹی کین. یس, بٹ پیپلز پارٹی کی بھی تو لمیٹیشنز ہیں نا. پیپلز پارٹی ایک شہر کی سیاسی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. پیپلز پارٹی لڑ رہی نا, بجٹ کی تقاریر دیکھ رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ وزیر اعظم صاحب دیکھ لیں, میرا گلا کیا, میرے گلے کو پورا کر دیں, خاموش کرا دینا مجھے یار. مجھے دکھ ہوتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بار اس چیز کو ایکو نہیں کیا, خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس بات کو ایکو نہیں کیا کہ کہتے نا ہاں یار یہ میئر جو ہے وہ ہے تو کراچی کا نا. اچھا, 2015 سے عملی سیاست میں قانون کی وزارت بھی آپ کے پاس رہی, اطلاعات کی وزارت بھی آپ کے پاس رہی, ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, میئر بھی رہے. کراچی کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے. آپ کی نظر میں کراچی کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ کراچی کے مسائل ہیں ٹیم کا ایک کپتان نہیں ہے, ملٹیپل جورسڈکشن. سب سے بڑا ایشو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ایریا کس کا ہے, لیکن چونکہ فیس شہر کا میئر ہے یا فیس شہر کا صوبائی حکومت ہے, تو الزام تراشی جو ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے گی, میئر کے ساتھ ہو جائے گی. بیسک ایشو پانی, سیوریج, پبلک سپیسز کی بحالی جو چھپ گئی ہیں, ان 3 چیزوں پہ, اور ٹرانسپورٹ. یہ 4 فنڈامنٹل ایشوز ہیں جس کا تعلق ایک عام آدمی سے آن اے ڈیلی بیسز ہوتا ہے, جس کو ہنگامی بنیادوں پر حل ہونے کی ضرورت ہے. لیٹس ٹاک آن دیز 4 پوائنٹس. سب سے پہلا پانی. کراچی کے ایسے بہت سے علاقے جہاں پہ آج تک پانی نہیں آیا. لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ لائنیں بنتی نہیں ہیں یا بنائی نہیں جاتی, یا آپ بہتر بنائیں. ٹینکر جو ہے وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے. اب واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے, چیئرمین واٹر بورڈ.
آپ کو کوئی اس کا حل نظر آتا ہے یا آپ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ٹینکرز ایک انٹرونشن ہے، اور وہ انٹرونشن آج کی نہیں ہے، وہ انٹرونشن پچھلے کم از کم 25 سال سے تو میں کراچی شہر میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹینکرز چل رہے ہیں. تو 25 سال پہلے کون لوگ تھے وہ آپ خوب آپ کو اس بات کا اندازہ ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق، لیکن 17 سال تو آپ کو جی میں سر 17 سال تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ اس کا ترقی کا گراف بہت زیادہ ہے. کراچی کے پاس 2 سورسز ہیں پانی کی، ایک کینجھر ہے اور ایک ہب ہے. ہب ڈیم 100 MJD اور کینجھر 650 MJD. یعنی کہ آپ ایلوکیٹڈ پانی جو ہے نا آپ کا، وہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ نہیں ابھی بات ہو رہی، ایلوکیٹڈ وہ 750 ہے. دوسرا ایشو آتا ہے پانی کی ٹرانسمیشن کا. ہب ڈیم سے تقریباً 50 سے 55 MJD پانی لے پاتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور کینجھر سے جو پانی آپ کے پاس آتا ہے اس کا جو آپ کا کنوینس سسٹم ہے، اب K4 پہ کام ہو رہا ہے تو میں K4 سے پہلے K3 تک کی بات کروں گا، اس سے آپ پانی اپروکسیمیٹلی اٹھا پاتے ہیں 530-540 MJD. اگر میں دونوں سورسز کو کلیکٹیولی دیکھتا ہوں تو میں 550 MJD پانی شہر میں اویلیبل ہے. ریکوائرمنٹ از ادھر 1100 to 1200 اور ایلوکیشن ہے 750 اور ٹرانسمیشن ہے 550. تو یو آر ایٹ 50% آف دی ڈیمانڈ. ٹیکنگ یور نمبرز 650 MJD پانی کراچی کو مل رہا ہے، 550 MJD پر. کیا اس 550 MJD پانی کی بھی منصفانہ تقسیم ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن ہو نہیں رہی. کیا ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. یہ اس سوال سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں آپ کے. کیا ہائیڈنٹس آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ واٹر بورڈ کے کنٹرول میں ہے. یس، مکمل کنٹرول میں. کیا کراچی میں غیر قانونی ہائیڈنٹ چل رہا ہے؟ چل رہے ہیں. کارروائی ہوئی ہے ان پہ؟ یس. سب بند ہو گئے؟ نہیں، کہا نا سچ بولوں گا. دیکھیں شہر کراچی میں 7 ہائیڈرنٹس ہیں آفیشیل. اور چل کتنے رہے اس وقت؟ یہ جو گپ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کی لوز ٹاک نہیں کروں گا. یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں 7 سے اوپر چل رہے ہیں. کتنے چل رہے ہیں وہ نمبر دینا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہائیڈرنٹس کا ایک ڈفرینٹ کوانٹم ہوتا ہے. کچھ بڑے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں. جہاں جہاں ان کو اسپیس نظر آتی ہے وہ اپنی سسٹم بنا لیتے ہیں. جیسی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، کبھی ہم خود کرتے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے، کبھی حساس اداروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، امیڈیٹلی کارروائی کی جاتی ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ پچھلے 1-1.25 سال میں 200 سے اوپر ہائیڈرنٹس کے اوپر چھوٹے اور بڑے کارروائی ہوئی ہے. جب میں نے واٹر بورڈ کو ٹیک اوور کیا میئر بننے کے بعد نا، تو میں نے پوچھا واٹر بورڈ حکام سے پہلی بریفنگ میں کہ یار یہ بتاؤں، مجھے سمجھ آ گیا پانی شارٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہائیڈرنٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بیکاز ہائیڈرنٹ جو ہیں آپ کے فار آف ایریاز کو پانی، ٹیل اینڈ ایریاز کو پانی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ کہ جو اربوں روپے کا الزام لگتا ہے کہ یہ اتنے اربوں کا یا اتنے کھربوں کا یا اتنے کروڑوں کا پانی بیچا جاتا ہے، یہ پانی کتنا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ پانی تقریباً 20 سے 25 MJD ہے ڈیلی. تو میں کہا 1 منٹ، سپلائی ہے 550 اور آپ کہہ رہے ہو کہ 20 سے 25 MJD؟ تو میں کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہارڈلی 4%. تو میں کہا پھر اتنا ہیو اینڈ کرائی کیوں ہوتا ہے؟ میں کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ غلط بیانی کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ کہتے سر یہ ہمارا گیسٹیمیٹ ہے، وہ نوزل وغیرہ سے حساب لگاتے ہیں. تو میں نے پہلا کام یہ کیا، میں نے کہا یار ان 7 ہائیڈرنٹ پہ لگاؤ میٹر تاکہ پتہ چلے. تو آپ نے کہا نا کہ ہائیڈرنٹس کنٹرول میں ہے کہ نہیں، تو 7 ہائیڈرنٹس کے اوپر ہم نے میٹر لگوائے. لیگل ہائیڈرنٹس؟ ہاں لیگل ہائیڈرنٹس. لیگل ہائیڈرنٹس، ہاں. انلیگل پہ تو کنٹرول کسی کا ہے ہی نہیں نا یار. اور میں مان رہا ہوں انلیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، اور میں آج آپ کے تفصیل سے کہتا ہوں جس کو جہاں انلیگل ہائیڈرنٹ نظر آیا نا توڑ دو اس کو جا کے. اگر مرتضیٰ وہاب کا یا پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لنک ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے نا، ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. توڑ دو اس کو جا کے، بم پھاڑ دو اس کے اوپر. جو پانی چوری کر رہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اس کے اوپر.
اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتاؤ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہی اگر لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ پہ لے لیا تو انہیں لوگوں پہ انسداد دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے. کون کرائے گا؟ جیسے کہ پچھلے دنوں ہوا انسداد دہشت گردی کے پرچے ہوئے. کون سا بتائیں نا؟ جو واٹر ٹینکر روکے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئی, تو اگر لوگوں پہ واٹر ٹینکر, دیکھو اگین لافل بزنس کرنا ہر کسی کا اختیار ہے. طلحہ بھائی میں کبھی نہیں کہوں گا قانون اپنے ہاتھ میں لو. چلو یار میں شاید جوش خطابت میں آگے بڑھ گیا, خدا کا عذاب نازل ہو میں اس بات پہ کھڑا ہوں. جو بندہ اللیگل ہائیڈرنٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ اللیگل ہائیڈرنٹ چل رہا ہے نا, اس کی آفیشیل کمپلین لانچ کرے. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کارروائی کراؤں گا اس کے. اور میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یہی بات آفاق احمد صاحب نے کی تو آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. آفاق احمد صاحب نے لوگوں کو ورغلایا کہ آگ لگا دو ٹینکر کو. میرے لیے بڑا آسان کام ہے نا, میں کہہ دوں. کیا پیپلز پارٹی کے لیے آفاق احمد کی گرفتاری, پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک بہت پروگریسو جماعت رہی ہے اور اس کا یقین رہا ہے, مطلب شہید بی بی کا یقین رہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یقین رہا ہے,